السلام علیکم پیارے طلباء، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز عفت افتخار۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا عنوان ہے درخواست برائے شادی میں شرکت۔ بیٹا ہم لوگ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ درخواست کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گی کہ درخواست کہتے کسے ہیں۔ درخواست کے بیٹا لفظی معنی ہیں عرضی، ٹھیک ہے؟ لفظی معنی ہیں عرضی۔ ہم کسی افسر یا پرنسپل صاحبہ یا ہیڈ ماسٹر صاحب کسی کے نام بھی جو کوئی گزارش کرتے ہیں اس کے لیے ہم جو لکھتے ہیں اسے ہم درخواست کہتے ہیں یا عرضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے کچھ درجے ہوتے ہیں، ہم نے پہلے یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، پھر اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو سیدھا نہیں لکھ سکتے ایک پیراگراف کی شکل میں، اس کا مناسب طریقہ ہوتا ہے لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں افسر کا عہدہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ افسر کا عہدہ لکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نیچے والی لائن سے جو بھی گزارش کرتے ہیں، جو بھی گزارش ہے وہ اپنی درخواست میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہماری گزارش ہے وہ ہم نے درخواست میں لکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہم درخواست کے خاتمہ، ٹھیک ہے؟ مطلب درخواست ختم ہو گئی، اور جو بھی ہم نے اس کی درخواست کی گزارش کی اس میں کیا کیا، ہم نے اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا، اور خط لکھنا بہت ضروری ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی جو لفظ سمجھ آئے دوسروں کو سمجھ آ جائیں۔ اور سادہ سے مراد یہ کہ جو درخواست لکھی جا رہی ہے وہ زیادہ گھما پھرا کر نہ لکھی جائے، آپ کی بات واضح اور سادہ طریقے سے بیان کی جائے کہ جس کو بھی آپ درخواست لکھ رہے ہیں اسے اس کی سمجھ آ جائے کہ اس درخواست کا مقصد کیا ہے لکھنے کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر بیٹا اس کے خاتمے پر درخواست کے آداب عرض لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فقط زیادہ آداب وغیرہ لکھ کر درخواست کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ درخواست کے نیچے العرض یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد العرض یا درخواست گزار کے لفظ کے انتہائی دائیں جانب تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ آپ کچھ لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ خاکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سب سے پہلے جو یہ لائن ہے اس لائن پہ ہم لکھتے ہیں افسر کا عہدہ، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کا عہدہ یہاں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی افسر کے نام لکھیں یا ہم کسی اسکول کے صاحبہ کے نام لکھیں تو وہ ہم یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پکاریں گے جیسے انہیں القاب کے ساتھ یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم اپنی گزارش لکھیں گے پوری، ٹھیک ہے؟ جو بات ہم نے بیان کرنی ہے وہ ساری ہم یہاں لکھیں گے۔ یہ بیچ کا حصہ سارا یہ ہماری بات کو بیان کرنے کے لیے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر درخواست کے انتہائی دائیں جانب ہم لکھیں گے تاریخ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر العارض لکھ کے نیچے نام، جماعت اور جہاں سے آپ نے بیٹا درخواست لکھنی ہے درخواست وہ سب، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم اپنا یہ لکھیں گے ہم یہاں پر۔ اس کے بعد اب میں آپ کو جو ہمارا آج کا عنوان ہے اس کے حوالے سے بات کروں گی۔ ہم وہ درخواست پڑھتے ہیں، تو ہمارا آج کا عنوان ہے درخواست برائے شادی میں شرکت۔ یہ دیکھیں، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ پاکستان اسکول سلالہ۔ سب سے اوپر لائن میں ہم نے یہ لکھا
یہ کیا تھا؟ افسر کا عہدہ۔ آپ کوشش کریں گے کہ یہ پورا آپ کا ایک ہی لائن میں آئے۔ اگر آپ کا ایک لائن میں کاپی کے یہ نہیں آتا تو آپ صاحبہ کے بعد کوما لگا کر پاکلالہ اسکول سلالہ نیچے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جناب عالی، جو جس القاب سے ہم نے ظاہر ہے ہم پرنسپل صاحبہ کو یا کسی لکھ رہے ہیں کو درخواست لکھ رہے ہیں تو ہم عزت اور احترام سے پکاریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہماری گزارش ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش سادہ لفظوں میں خشک تاکہ ہماری بات صحیح طریقے سے بیان ہو جائے۔ گزارش لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے، جیسے ہم یہ درخواست ہے شادی میں شرکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ شادی بڑے بھائی کی شادی بتاریخ 27 جولائی 2020 کو ہونا قرار پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کی شادی ہے؟ بڑے بھائی کی، وہ ہم نے لکھا، اور کب ہونا قرار پائی ہے یہ بھی ہم نے لکھا تاکہ ہمیں صاف واضح پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لہٰذا مجھے 3 یوم بتاریخ 26 جولائی تا 28 جولائی 2020 تک کی رخصت عنایت فرمائی جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں شادی میں شرکت کی ہے تو ہم ایک دن کی نہیں لکھیں گے، 3 یوم کہتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم 3 دن کی درخواست لکھیں گے اور تاریخ ساتھ لکھنا ضروری ہے کہ ہمیں کہاں سے کہاں تک چھٹی چاہیے، رخصت کہتے ہیں چھٹی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بیان لکھتے ہیں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکوں اور شادی کی تقریب میں بھرپور طریقے سے شرکت کر سکوں۔ شرکت کہتے ہیں شامل ہونے کو۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا، ٹھیک ہے۔ مشکور مطلب شکر گزار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نیچے اب ہم نے یہاں پہ تاریخ لکھی ہے جس تاریخ کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں، اور یہاں پر تھوڑا سا نیچے العارض نام، یہاں پر آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جماعت و سیکشن، آپ کس جماعت میں ہیں، جیسے آپ جماعت چہارم میں ہیں تو آپ لکھیں گے جماعت چہارم سیکشن A B یا C، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں اپنا رول نمبر لکھیں گے اور آخر میں والدین میں سے یا والد یہ تخت آپ یہاں پہ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آپ درخواست آپ کی مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ مکمل درخواست پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ درخواست کا عنوان ہے درخواست برائے شادی میں شرکت بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ پاکستان اسکول سلالہ۔ جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی بتاریخ 27 جولائی 2020 کو ہونا قرار پائی ہے، لہٰذا مجھے 3 یوم بتاریخ 26 جولائی تا 28 جولائی 2020 تک کی رخصت عنایت فرمائی جائے تاکہ میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹا سکوں اور شادی کی تقریب میں بھرپور طریقے سے شرکت کر سکوں۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں گا۔ یہاں پہ بے حد مشکور ہوں گی لکھیں گی۔ بتاریخ 23 جولائی 2020۔ العارض نام طالب علم یعنی آپ کا نام، جماعت جس جماعت میں آپ پڑھتے ہیں، جیسے جماعت چہارم، اور سیکشن جو بھی آپ کا سیکشن ہے، سیکشن A B یا C، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا رول نمبر لکھیں گے اور پھر دستخط والد۔ یہ ہماری درخواست ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنی درخواست کو اپنی اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ آپ انتہائی دائیں جانب ایک لائن لگا کر پھر درخواست لکھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ خاکہ کو غور سے دیکھیے گا
اور پھر اس کے مطابق یہ درخواست اپنی کاپیوں پہ اتاریے گا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.